آج کی آیت۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ لوکا 8:49 آیت۔ عزیزو، ابر باران یعنی بارش ہر جاندار کے لیے کس قدر باعث رحمت ہے، جس کا ہم سب کو بخوبی اندازہ ہے۔ جبھی تو ایک خاص وقت تک بارش نہ ہو تو ہر کوئی گھبرا جاتا ہے۔ ایک بار ایسے ہی جب بارش نے برسنے میں دیر کی تو ہر چھوٹے بڑے نے اپنا ہاتھ خدا کے حضور اٹھانا شروع کیا۔ ایک دن طے پایا کہ سب مل کر بڑے میدان میں جمع ہو کر دعا کریں گے۔ جب مقررہ وقت پر سب جا رہے تھے، دیکھا ایک بچہ چھتری لیے ساتھ چل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، بیٹا اس کی کیا ضرورت؟ بچے نے جواب دیا، انکل ہم بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں نا، واپسی پر بارش تو ہوگی، پھر مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ واہ کیا خوب، ذرا دیکھیے اس بچے کا ایمان۔ عزیزو، اکثر لوگ صبح وقت پر بیدار ہونے کے لیے الارم لگاتے ہیں، باوجود کہ اگلے پل کی خبر نہیں، پر یقین اپنی جگہ برقرار ہے۔ ایک امید ہی تو ہے جس پر دنیا قائم ہے۔ عزیزو، کلام مقدس میں یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے مختصر واقعات بے حد دلچسپ مگر مصروف ترین رہے۔ یوں لگتا ہے کہ سورج نکلتے لوگ یسوع کو ڈھونڈتے چل پڑتے اور دن بھر اس کی رفاقت میں رہتے نہ تھکتے۔ آج بھی حسب معمول جیسے ہی وہ گلیل کے پار اترے، لوگوں کی بڑی بھیڑ پہلے ہی سے ان کی منتظر تھی۔ اچانک ایک شخص بھیڑ میں راستہ بناتا یسوع کے قدموں میں آ کر گرا اور منت کر کے کہنے لگا، آئے استاد میرے گھر چل۔ یہ یائر نامی شخص عبادت خانہ کا سردار تھا، جو اپنی بیمار بیٹی کی محبت میں یسوع کو ڈھونڈتے وہاں تک آ پہنچا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ کسی نے سردار سے کہا، تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو تکلیف نہ دے۔ شاید وہ لوگ یسوع کی قوت اور معجزات کی قدرت کو ابھی تک جان ہی نہ پائے تھے۔ یسوع نے عبادت خانہ کے سردار کو کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ غم سے نڈھال باپ کے لیے یسوع کے کہے الفاظ کس قدر تسلی بخش ہوں گے۔ پر جیسے ہی وہ سردار کے گھر داخل ہوئے، یقیناً مایوسی نے ایک بار پھر لڑکی کے باپ کو گھیر لیا۔ وہاں جمع لوگ لڑکی کے مرنے پر رو پیٹ رہے تھے۔ ایک بار پھر یسوع نے تسلی دی اور کہا، ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ ہیں، یہ کیا کہا؟ وہ سوتی ہے؟ رونے والے یسوع پر ہنسنے لگے۔ اصل میں وہ یسوع کی قدرت، اختیار اور قوت سے ناواقف تھے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ہی پل کے بعد یہاں کیا وقوع پذیر ہوگا۔ خیر، یسوع اپنے 3 شاگردوں پطرس، یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے والدین کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئے، جہاں یقیناً وہ مری پڑی تھی۔ یسوع نے اس کا بے جان ہاتھ پکڑا اور بڑے اختیار سے کہا، آئے لڑکی، اٹھ۔ پاس کھڑے ہر ایک کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ اسی لمحے اس کی روح واپس آئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یسوع نے والدین سے کہا، اسے کچھ کھانے کو دو۔ این ممکن ہے کہ اس عبادت خانہ کے سردار یائر کے سامنے یسوع کا یہ پہلا معجزہ ہو۔ شاید وہ آج تک پہلی مرتبہ یسوع کی شخصیت سے متاثر ہوا ہو۔ علاوہ ازیں یسوع کی موجودگی ان سب کے لیے بے پناہ خوشی کا باعث ہوئی ہوگی، جو کچھ دیر پہلے رو پیٹ کر اور یسوع پر معنی خیز ہنس رہے تھے۔ بے شک اس کی رفاقت میں خوشی اور شادمانی ہے اور اس کے الفاظ میں تسلی اور اطمینان۔ یقین کیجئے، آج بھی اس رحیم خدا کی رفاقت اور اس کے الفاظ ہمارے لیے ویسے ہی پرتاثیر ہیں، کیونکہ وہ آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ تعریف ہو اس خدا کی جس کی ذات لازوال اور عجائب بے مثال ہیں۔ عزیزو، شاید ہم میں سے بہت سے اس عبادت خانہ کے سردار یائر کی طرح یسوع کو بس دور سے دیکھنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں اپنی قربت میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ ہماری زندگی میں بھی ایسے حالات آنے دیتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، اس کے قدموں میں گر کر منت کریں کہ وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھر میں آئے، تاکہ وہ ہماری معنی خیز ہنسی کو حقیقی ہنسی اور ہمارے ماتم کو خوشی میں بدل دے۔ وہ ہماری زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اثر نو تازگی پائیں اور اپنی روز کی برکات سے مستفید ہوں اور اس کی محبت میں مضبوطی سے جڑے رہیں، تاکہ پھل لائیں اور اپنے کاموں سے، اخلاق اور کردار سے اس کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ آئیے
دعا کریں۔ زندہ چلالی آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرے دروازے ہمارے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ تو نہ صرف ہماری دعا سنتا بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے لائق بنا، تاکہ نہ صرف ہم تیری مرضی کے مطابق جئیں بلکہ تیرے زندہ گواہ بھی بنیں۔ یسوع کے پاک اور مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔